بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعے سے آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کے عنوان پر بے شمار باتیں کو گزار کرتے ہوئے آ رہی ہیں۔ آج کے جمعے میں اسی کی ضرورت کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ الحرام کے باہر میدان میں تشریف فرما ہے۔ ابو جہل کو دیکھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی۔ موقع اچھا ہے، غنیمت ہے، اکیلا ہے، شاید بات کو سمجھ جائے گا۔ اس بات کو سمجھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبلیغ کے طور پر اس کو دعوت اسلام دی۔ اس نے بجائے اسلام قبول کرنے کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے کھینچ کر ایسا زخم لگایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ غمگین اپنے گھر کو تشریف لے آئے۔ یہ سارا منظر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی لونڈی دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آج اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اکیلا پانے کے بعد اپنے خاص خاندان کا ابو جہل پتھر مار کر آپ کو زخمی کر دیتا ہے اور کوئی شخص آپ کا ساتھ دینے والا نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے ہیں۔ زہرا رضی اللہ عنہا جو آپ کی چھوٹی نظر ہیں، رخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، وہ رو رہی ہیں۔ یہ دونوں مل کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو، خون کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں حسیر جلا کر، کہیں کچھ تھیلے جلا کر، کچھ پتے جلا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی مشکل سے خون بند ہو رہا ہے۔ اسی درمیان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے گھر کو تشریف لے آئے۔ لونڈی نے دیکھا کہ حضرت حمزہ گھر کو آئے ہیں۔ حضرت حمزہ کو لونڈی نے غیرت دلائی اور چچا حمزہ سے شکایت عرض کیا، عربوں کو کیا ہو گیا ہے
رہی، ان کے خون میں جوش نہ رہا، ان کا خون پانی بن چکا ہے، حرارت ایمانی جاگتی نہیں ہے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو لوگوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا کہ آج وہ حالت ہے کہ آپ کے بھتیجے کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بھتیجے ہیں، ان کو ابو جہل نے آج پتھر سے مارا، سر لہو لہان ہو گیا، ان کے فوانے چھوٹ پڑے، کوئی ان کے خون کو پوچھنے والا بھی نہیں، صاف کرنے والا بھی نہیں، خون کو روکنے والا بھی نہیں، اس کا بدلہ لینے والا بھی نہیں۔ چچا حمزہ نے پوچھا کیا ہوا؟ لوڈی نے پورا کمپلیٹ سنایا۔ چچا حمزہ کو غصہ آیا، کمان جو ہاتھ میں تھی، پوچھا کہاں ہے ابو جہل؟ پتہ چلا حرم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنی مجلس لگائے ہوئے ہے۔ سیدھا حرم کے اندر آئے اور آپ اسی کمان سے مار کر اس کے سر دو جگہ سے سامنے اور کہا ابو جہل، عمرو بن ہشام، تو نے میرے بھتیجے کو اکیلا تنے تنہا سمجھ رکھا، تو جو چاہے خاندان پر ظلم و ستم کر سکتا ہے، خبردار آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اگر تو نے کبھی ان کے اوپر کوئی نیکی اٹھائی تو یاد رکھنا، تیرا مقابلہ کرنے کے واسطے حمزہ ابھی زندہ ہے۔ تیری ہمت جرأت کیسے ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل شرمندہ ہو گیا، کچھ نہ بول سکا، کیونکہ چچا حمزہ خود شیر خدا ہیں، شیر ببر ہے، عرب کے شیر ہے، ظاہر سی بات ہے ان کا مقابلہ کرنا ابو جہل کی بس کا بات ہے نہیں، اس لیے وہ خاموش ہو گئے اور وہاں سے نکلے سیدھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درے اقدس پر، درے دولت پر تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ سر جھکائے ہوئے ہیں، پیالے میں پانی بھرا ہوا ہے، تھیلے جلا جلا کر آپ کے زخم پر بھرا جا رہا ہے، پانی سے زخم کو دھویا جا رہا ہے۔ سلام کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے کوئی شاسی برتن چھکائے ہوئے تھے، پوچھا بھتیجے کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، فرمایا چچا جان، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ابا رخصت ہو گئے، 6 سال کا ہوا، اماں رخصت ہو گئی، 11 سال کا ہوا، دادا بھی رخصت ہو گئے، آج میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مجھے اکیلا اور تنہا سمجھ کر گھر گھر میں میرے قتل کے پلان بنائے جاتے ہیں اور مجھ کو دکھ دینے اور تکلیف دینے کے چرچے ہو، آج میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ چچا حمزہ جوش میں آئے اور کہنے لگے کہ بھتیجے، آپ کو خوش ہو جانا چاہیے، آپ کو مغلوب نہیں ہونا چاہیے، جس نے آپ کو اتنی سخت سزا دی، پتھر کھینچ کے مارا، ایک زخم لگایا، میں نے اپنی کمان سے مار کر اس کو 2 زخم لگائے، اب تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے، میں نے آپ کی ذات کا بدلہ لے لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک سر جھکائے بیٹھے تھے، سر کو اٹھایا اور فرمایا چچا جان، میں اس سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے میری ذات کا بدلہ لے لیا، ایک زخم کی جگہ 2 زخم لگائے، میں اس سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے اس کو برا بھلا کہا۔ چچا حمزہ نے عرض کیا بھتیجے، آخر تم کس بات سے خوش ہونا چاہتے ہو؟ تم کس بات سے خوش ہو؟ آج تمہاری خوشی جس میں ہے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
موقع غنیمت سمجھا، چچا کے سامنے دعوت اسلام پیش کر دیا اور کہا چچا جان اگر آپ مجھ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا لایا ہوا کلمہ آپ اس کو قبول فرمائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، اس سے زیادہ مجھ کو خوشی کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ چچا حمزہ نے اسی وقت میں اپنے بھتیجے کی خوشی میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کلمے کو ہمیشہ پڑھنے کی اور آخر وقت میں جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اسی کلمے کے ساتھ رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی کلمہ ہے جو جنت میں ہم کو لے جائے گا۔ اچھا میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آخر وقت میں کلمہ ضرور نصیب ہو، میں ایک پوائنٹ دیتا ہوں، آپ اس کو دماغ میں رکھنا، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا، انشاءاللہ آخر وقت میں ضرور آپ کو کلمہ نصیب ہو کر رہے گا۔ خاص کی بات ہے، آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پکا یاد رکھنا چاہیے کیونکہ آپ سب مسلمان ہیں اور اسلام کے ساتھ دنیا سے اگر انسان رخصت ہوا تو کامیاب و کامران ہے، اور اگر آخر وقت میں اس کو کلمہ نصیب نہ ہوا تو سب پوری زندگی اس کی بیکار ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار انسان کے خاتمے کا ہے، خاتمہ اس کا کس پر ہوا، کلمے پر ہوا یا نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی انسان کو ٹھسکا لے جاتا ہے، ہچکی آتی ہے، نہیں آتی؟ ہچکی آتی ہے نا، آتی ہے۔ کبھی کوئی لقمہ پھنس گیا، کبھی کوئی دبے کا ریئیکشن ہو گیا، کبھی انتڑی میں سوکھا پن آ گیا تو انسان ہچکی لیتا نہیں، آواز نکلتی ہے نا۔ ہچکی کے بارے میں جس طریقے میں تجربات لوگوں کے لیے ہے کہ انسان کے خیالات کو بانٹ دیا جائے تو اس کو ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ اصل ایک آدمی کی ہچکی آ رہی ہے، آپ اس کو کہہ دیجئے کیا میاں تم نے کیا غلطیاں کی آپ تک میں جانتا ہوں، اور پولیس اسٹیشن میں آپ کی رپورٹ درج ہوئی تو آج بھی کچھ ہٹا لگتا ہے کیا میرے خلاف رپورٹ درج ہو گئی تو فوراً ہچکی بند ہو گئی، خیال بدل گئی ہچکی بند ہو گئی، سرکہ پی لو ہچکی بند ہو جائے گی، ہوتی ہے نہیں؟ ٹھنڈا پانی پی لو ہچکی بند ہو جائے گی، گرم گرم چائے پی لو الائچی کی ہچکی بند ہو جائے گی، بند ہوتی ہے۔ یہ سب مختلف انداز ہے۔ بھٹے کی ڈاڑھی لٹک رہی ہے، اس کو جلاؤ، راکھ بناؤ، شہد میں ملا کے چاٹو، ہچکی بند ہو جاتی ہے، ہوتے نہیں ہوتے؟ ہچکی بند کرنے کے جس طریقے پر یہ سب سارے طریقہ کار ہیں، ایک طریقہ کار تجربہ کرنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ کو ہچکی آئے اس وقت میں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فوراً ہچکی بند ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا میں نے کیا کہا؟ جب آپ کو ہچکی آئے کیا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہچکی بند ہو جائے گی۔ اور جب ہچکی آئے تو اس وقت میں یہی پڑھو، کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کی ہچکی بند ہو جائے گی۔ اچھا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں انسان تو ہچکیاں لیتا ہے اور ہچکی لیتے ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ اطباء نے بھی لکھا ہے بیمار اگر ہچکی لے تو اس کی موت کی نشانی ہے، صحت مند اگر ہچکی لے تو اس کی انتڑی میں جو جگٹ ہے اس کے پھنس جانے کی نشانی ہے۔ یہاں ایسا دو پمپ ہے، ایسا پمپنگ چلتی ہی رہتی تو انسان کا کوئی بھی ہچکی نہیں آتی، اور جب یہاں کے پمپنگ رک گئی تو ہچکی مارنا شروع کر دیتی۔ تو صحت مند انسان اگر ہچکی لے تو سمجھ لینا پمپنگ رکی ہوئی ہے، اور بیمار ہچکی لے بہت دنوں سے بیمار ہے اور آخری ہچکی پھر لیتا ہے تو سمجھ لینا یہ انتقال کی نشانی ہے، اب مرے گا۔ اب کیا کرے گا؟ اور آپ کو میں نے بتایا کہ جب ہچکی آئے تو کیا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آخر میں موت کب آتی ہے؟ جب ہچکی آتی ہے۔ تو جب آپ کو پہلے
کتنا آسان نسخہ ہے، چھوٹا نسخہ ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی عادت ڈال لیا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک جب تک پڑھتے 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 چلے آ رہے ہیں تو آخری ہچکی پر بھی آپ کو زبان پر کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، اور یہی پڑھتے ہوئے جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا، اور ایمان پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے جنت آپ پر لازم ہے۔ ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کی زبان لوگ جب اس کو دفن کر رہے تھے اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی کہ یہ لپاڑیا اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، کوئی خاص آدمی تو ہے نہیں ہے، خوشبو کیسے آتی ہے؟ گھر والوں سے میں نے پوچھا اس کا کوئی خاص عمل تھا کیا؟ کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، ہاں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھتا تھا وہ، آپ کا نام گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا نام نامی سنتا تھا تو اس وقت میں زور سے درود شریف پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھتا تھا، محبت میں پڑھتا تھا۔ اسی بنیاد پر آج اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اور خواب میں کسی نے دیکھا جنت میں ٹہل رہا، پوچھا ابھی جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ کہنے لگے کیا بتاؤ، میرے پاس تو کچھ تھا نہیں، لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچا تو اس وقت میں اللہ کے درمیان اللہ کے سامنے پیش ہوا، پیش ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اچھا جا تجھے میں نے معاف کر دیا کیونکہ تو میرے محبوب کی محبت میں ہمیشہ درود شریف زور سے پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے تجھے بخش دیا۔ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، ظاہر میں دیکھنے میں کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بڑے کام ہیں، جو ہم اور آپ کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا سبب بناتے ہیں اور ڈائریکٹ بلا حساب و کتاب جنت تک پہنچاتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے نسخوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہچکی جب آئے تو کیا بننا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آخر ہچکی پر آپ کو کیا جواب آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس وقت میں زور سے کیا بولنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ میں آپ کے اخلاق عظیمہ کو بیان کر رہا تھا میرے دوستوں۔ میں اس کے پہلے کئی سال پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں شاید، میرے خیال میں اخلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اخلاق کریمانہ، اخلاق عالمہ، اخلاق عظیمہ۔ اخلاق عالمہ کا اعلیٰ قسم کا، کسی آدمی نے کچھ آپ کو تکلیف پہنچایا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا، اس کو اخلاق عالیہ کہا جاتا ہے۔ عالمہ نہیں، عالیہ، پوچھے بھائی مارا کسی نے، ڈال دیجیے جواب۔ دوسرا اخلاق کریمانہ ہے، یہ پہلا اخلاق جو میں نے بتایا یہ یہودی اخلاق ہے کہ آپ نے کوئی بدلا نہیں کیا۔ دوسرا اخلاق کریمانہ کہا جاتا ہے، کسی نے مارا آپ نے کہا لے ادھر بھی مار لے، لے ادھر بھی مار دیا نہیں، لے اپنی تمنا پوری کر لے۔ اخلاق کریمانہ کہا جاتا ہے، یہ عیسائیوں کے اخلاق ہے۔ اور ایک ہے اخلاق عظیمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ مارنے والے کو بدلہ بھی نہیں لیا، دوسرا مار بھی کھا لیا، اور اس کو بطور احسان کچھ تحفہ بھی دیا اور اس کے لیے دعا بھی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے؟ کبھی آپ نے کسی شخص سے بدلہ نہیں لیا، مار کھاتے رہے اور لاسٹ میں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرتے بھی رہے، اور اگر کچھ تحفہ مانگا تو دے دے۔ ایک کھڑے والا ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے مبارک ہوئے ہوئے زور سے محمد میرے کو کچھ دو،
میرے کو ایسے معلوم ہے جیسے قرض وصول کرنے آیا، گفٹ مانگنے آیا ہے، اور کیسے جیسے کسی خان صاحب کو دیکھا تھا، وہ بہت غریب ہو گئے ہیں، غریب ہونے کے بعد سوچا بے عزتی سے ہاتھ پھیلا کے مانگنا خان صاحب کی شان کے خلاف ہے، موچ رہے کھڑی چاہے چھوٹی چاہے بڑی، کبھی نیچے نہیں گرنا چاہیے، ایک مٹکا اپنے سر کے اوپر رکھ لیا اور اس کے اوپر رکھ دیا، جس سالے کو غرض ہو اس میں ڈال دیا، کون سالہ بنے ہو کون ڈالے، ہوتا ہے نا۔ کھیڑے والا آیا ہے، کھیڑے والوں کو تمیز ہوتی نہیں، محمد کچھ دو، اللہ کے وشواس میں اس کو کچھ دے دیا۔ تو ہمارے یہاں تو معمول یہ ہے کہ صاحب اگر کوئی شخص کچھ دے دیتا ہے تو اس کو شکریہ 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 تھینک یو جزاک اللہ بولتے ہیں نا، کیا وہ الٹا کھیڑے والا کہا شکریہ ادا کرنے والا، انہوں نے کہا محمد تمہارے بارے میں تو کچھ میں اور کچھ سنا تھا، اور یہاں دیکھے تو تم خالی اتنا سا دیے اور گھر سے بھیج گئے، اور تو مجلس کے اندر بھیج سکتے۔ اگر یہاں آپ کو کوئی شخص کچھ دے اور آپ کو کیا چاہیے بتا دیتے ہیں، میں کیا بھی سمجھا تھا، ایک فقیر آیا، دیکھا گیٹ بہت بڑا ہے، عثمان مدرسے چندہ لینے کے آیا ہوں، عثمان نے چار آنے اس کے لیے، کہنے لگے عثمان یا تو گیٹ آپ اپنا چھوٹا کر کے چار آنے کے برابر کر دو، نہیں تو بھیک کو بڑھاؤ، گیٹ اتنا بڑا بھیک اتنی بڑی، دو میں سے ایک کرو، یا تو بھیک کو بڑھاؤ اور نہیں تو میں پھاوڑے لے کر تمہارے گیٹ کو چار آنے کے برابر کر دوں گا۔ کھیڑے والے ایسی بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ بھی ذکر مجلس کے اندر بولو، دیتے کہ نہیں دیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائے تنہائی میں اکیلے آ گیا، یہ اور دو یہ لے آؤ، جلدی جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا اٹھا اٹھا کے دیتے، بھر دیا اس میں، اتنا بھر دیا کہ کہنے لگا محمد بس کرو، اب اٹھتا نہیں ہے، اٹھانے کے برابر لے کے جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اب میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اب تو آپ کے بارے میں کہتا ہوں ہواؤں کا طوفان اتنا تیز نہیں چلتا جتنا تیز محمد کی سخاوت چلتی ہے۔ بدل گیا، پہلے کیا کہتا محمد میں تو تمہارے بارے میں کچھ اور سنا تھا اور ابھی تک آپ نے بہت کم دیا، اور اب کیا کہہ رہا ہے محمد آپ کی سخاوت ان ہواؤں کے طوفان کے مقابلے میں بھی ان سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ایک کام کرتے ہو، جو جملے تعریف کے تو نے میرے یہاں کہا ہے، میرے صحابہ کا تو نے دل توڑ دیا ہے، مجلس میں جا کے بھی تو یہ کہہ سکتا ہے؟ کہنے لگا ضرور کہوں گا۔ حضور لے آئے مجلس میں اور کہنے لگا اب وہ بات کا جو یہاں کہا تھا، پھر کہا اس نے، پھر کہا کہ ہواؤں کا طوفان اتنا تیز نہیں چلا کرتا جتنا محمد کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صاحب نے فرمایا، سننے کی بات یہ ہے اللہ کے حبیب صاحب نے، کیونکہ جس وقت میں وہ کہا تھا نا محمد میں نے تمہارے بارے میں کچھ اور سنا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تو حضرت عمر تلوار نکالتا ہے، جیسے قرض وصول کرنے آیا ہے، بھیک مانگنے آیا اور روک ڈالتا ہے، کوئی ساتھ اکیلے میں چلے گئے۔ تو اب جب یہ کہا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اگر اس وقت میں تم اس کو قتل کر دیتے تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس وقت میں جو جملہ اس نے ادا کیا ہے، اس حالت میں اگر وہ یا بعد میں بھی اگر اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا۔ میں محمد یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایک فرد بشر میری وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ یہ اخلاق عظیمہ تو میرے حبیب کے تھے۔ غزوہ احد کا ہمامہ ہے، جنگ چاروں طرف سے چل رہی ہے، ایک شخص نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر مارا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہو کر دانت کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا ٹک گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا، سنا ہے نا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مطلب یہ ہے تھوڑا سا دانت آپ کا ٹوٹ گیا، دندان مبارک تھوڑا سا شہید ہو گیا اور زخمی۔
ایک شخص نے آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا اور ایک شخص نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر وار کیا، جس کی وجہ سے خون کی 2 کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گزری۔ ایک شخص نے تلوار سے آپ کے ہاتھ کے اوپر حملہ کیا۔ ابن قمیہ جس نے آپ کے اوپر حملہ کیا تھا خود پر، اس نے اعلان کر دیا محمد کے ماننے والوں تم چلے جاؤ، محمد تو شہید ہو چکے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان میں صحابہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے پہنچایا اور پہنچا کر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک کو حضرت علی زخم کو پاک کرتے جا رہے تھے، خون بند نہیں ہو رہا تھا، اور سے خون آ رہا، سر سے خون آ رہا، چہرے سے خون آتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے ہیں۔ صحابہ ایک قطرہ خون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر نہیں دیتے۔ یہ واحد جماعت ہے کہ جو حضور کے تھوک کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتی، حضور کے خون کو بھی گرنے نہیں۔ ایسی عاشق جماعت، میاں بیوی اگر عاشق و معشوق ہو جائے تب بھی یہ محبت نہیں کر سکتا۔ تھوک کو میری بیوی طرح چاٹ کر دے جانا، بیوی تھوک دے آپ چاٹ کر دے جانا، سوال ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ بیوی اگر بیمار ہو جائے تو شوہر چھوڑ کے بھاگتا ہے، اور شوہر اگر بیمار ہو جائے تو بیوی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ عشق نہیں ہے، میں بولتا رہتا یہ عشق کیسا ہے؟ جیسے زلیخا کا عشق، یوسف کے ساتھ زلیخا نے عشق کیا، اور جب امتحان کے وقت آیا زلیخا پھنسنے لگی تو یوسف کو پھنسا دیا اور جیل میں بھیجا ہے۔ صحابہ میں یہ بات نہیں تھی۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاؤں مبارک میں اگر کانٹا بھی چپ جائے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، چہ جائے کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے تو زمین پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا قطرہ گر جائے، صحابہ برداشت نہیں کرتے۔ جلا رہے تھے تھیلے کو، وہ جلا جلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو بھر رہے تھے، بھرتے بھرتے صحابہ میں سے کسی کی زبان سے نکلا، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نوح کو بھی لوگوں نے زخمی کیا تھا، آپ کو بھی زخمی کیا، جو نوح نے کیا تھا وہ آپ بھی کریں۔ جو نوح نے کیا تھا، نوح نبی کو جب ان کی قوم نے زخم لگایا تو اس وقت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس روئے زمین پر ایک کافر کو بھی بچنے کا حق نہیں، سب کو ہلاک کر ختم کر۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے حق میں بد دعا کر دیجیے، ختم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی میرے صحابہ ایسا نہیں، ایسا نہیں، آج میں معاف کر دوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے بہرور کر دے، نہیں ان کے خاندان میں کسی کو پیدا کر دے جو ہدایت سے بہرور ہو جائے۔ بدلا ہے، اس لیے ابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ ہوتے ہوئے بدلہ لیتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ سوچو مکہ والوں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو چکے ہیں، ابو جہل، امیہ بن خلف، تو نالائق، اتنا بڑا نالائق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر، چہرے انور پر تھوکنے کی بھی کوشش کرتا تھا، اتنا بدماش تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چہرے پر تھوکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوک کو لوٹایا انگار کی شکل میں، اور امیہ بن خلف کے چہرے کو داغدار کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا اس کی آخری حیات تک اس انگارے کا اثر اس کے چہرے پر تھا۔ تم سورج اور چاند پر تھوکتے ہو
اور تجھ کو جلا کر راکھ کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو سراج منیر ہے، ان کے اوپر تو تھوکتا ہے، تیرے اوپر تو ضرور انگارے بس ہے۔ بڑا تنگ کیا مکہ والوں نے بھی، مدینہ والوں نے بھی بہت تنگ کیا، اور کوئی لفظ کوئی ڈگری ایسی نہیں چھوڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے نہ کہا، سب کہا۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی کہا، محمد یہ جادوگر ہے، یہ جادو کے ذریعے سے جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے میدان میں، ایسے محلے میں وہ پھر رہے تھے، دیکھا ایک بڑھیا کو پورا سامان گٹری باندھ کر بیٹھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، وہ بڑھیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرے تو اس نے کہا کہ بھتیجے یہ گٹری ہے، ذرا میرے سر پہ رکھ دے، میں کہ لے کے جانا چاہیے۔ گٹری وزندار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، سمجھ گیا گٹری بڑھیا کے وزن سے زیادہ ہے، اس کو وہ اٹھا نہیں سکتی ہے، برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ سے یہ بات بعید ہے، دور ہے کہ آپ کسی کو مشکل میں دیکھیں اور اس کی مشکل کو نہ حل کریں، ویسے ہی چلے جائیں۔ یہ تو آپ کی شان ہے۔ آدمی مر رہا ہے تو پانی بھی نہیں پلانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں کیس میرے اوپر نہ آ جائے۔ آفاق فاخری نے کہا تھا نا، بڑے شہر کی یہ پہچان ہے، حادثہ دیکھیے اور گزر جائے، پوچھنے کی ضرورت تھی، مر جائے، میرے اوپر کہیں کیسا بیچارہ مر رہا ہے، کوئی پانی پلانے کے لیے تیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہیں ہے، امت کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی مجبور ہو اور اس کی کوئی مدد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑھیا معذور ہے، مضبوط ہے، کمزور ہے، سامان کو اٹھا نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھیا کیا یہ بات تجھے منظور نہیں، تجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں بوجھ کو خود اٹھاؤں اور جہاں تک مجھے لانا ہو تیری منزل تک اس بوجھ کو پہنچاؤں؟ بڑھیا نے کہا بچے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ پاکٹ میں مل گیا کلی، مزدور، کام کرنے والا، مدد کرنے والا مل گیا، چل بھائی میری مدد کر۔ اٹھایا ساتھ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پہ لیے اور بڑھیا سے باتیں کرتے ہوئے بھی چل رہے ہیں۔ جاتے جاتے باتوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہا بڑھیا گاؤں کو کی چھوڑتی ہے، مکہ کو بھوکا سمجھ رکھا ہے، کیوں یہاں سے جا رہی؟ بڑھیا نے کہا ایسی بات نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان موجود ہے، سہولت ہر طرح کی موجود ہے، لیکن دھرم کا، ایمان کا بچانا بہت ضروری ہے۔ پیٹ خالی رہ جائے، ہو سکتا ہے اپنا دھرم اور ایمان نہیں جانا چاہے۔ سنا ہے یہاں پہ کوئی ایک جادوگر پیدا ہوا ہے جو باپ دادے کا ایمان اور دھرم چھین لیتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ زندگی بھر جس آبا و اجداد کے دین کو کچھ بھی نیچے جائی ہو، آج اس کی وجہ سے میں اپنا دھرم اور ایمان چھوڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج تو انسان 5 روپے کی خاطر ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ پرانی بڑھیا ہے جو اپنے ایمان کو سب کچھ سمجھتی ہے، اپنے مذہب کو، دین کو، دھرم کو سب کچھ سمجھتی ہے۔ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، اپنے ایمان کو، اپنے مذہب کو، دین کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس لیے گاؤں چھوڑ کر جا رہی ہوں تاکہ کم سے کم اپنا مذہب، اپنا دین، اپنا ایمان کو سلامت رہے۔ گاؤں چھوٹ جائے چھوٹ جائے، گاؤں چھوٹ جائے چھوٹ جائے، لیکن
اپنا ایمان اور اپنا مذہب اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتا. یہ 4 دن کی چاندنی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، کیا فائدہ؟ اس لیے اپنے ایمان اور دھرم کو بچانے کے لیے میں لے کے جا رہی ہوں. جب منزل تک پہنچے گاؤں کے باہر، یہاں رہوں گی، آرام سے رہوں گی، اکیلے رہوں گی، اپنا کھاؤں گی، پکاؤں گی، اور مذہب اور اپنا دین اپنا دھرم جو ہے بچا کے رکھوں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا بوجھ منزل تک پہنچا دیا، منزل تک پہنچانے کے بعد جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو بڑھیا نے کہا، بیٹے میں یہاں آئی ہوں، لوگ پوچھیں گے کیوں چلی آئی، تو اس وقت میں مکہ کی شکایت کروں گی. وہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے جو لوگوں کا مذہب اور دین چھین لیتا ہے، دھرم چھین لیتا ہے. اس ڈر اور خوف سے اپنے دھرم کو بچانے کے لیے چھوڑ کر آئی ہوں. جس طرح میں مکے کی بھلائی بیان کروں گی، اسی طریقے پر اس ایک نوجوان کی بھلائی بھی بولوں گی کہ مکہ میں رہنے والا ایک شخص ایسا بھی ہے جو لوگوں کا اتنا ہمدرد بھی خواہ ہے کہ لوگوں کے ہر دکھ میں وہ کام آتا ہے. بیٹے تم کم سے کم اپنا نام تو بچا دیتے، اپنا نام تو بتا دیتے کہ تم کون ہو. یہ اتنا بھلا انسان اس مکہ میں بھی رہتا ہے، یہ جو ہر دنیا کے دکھ کا سہارا بنتا ہے، رنج و الم مصیبت میں کام آتا ہے، تیری تعریف تو کروں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھیا جس جادوگر کے ڈر سے چھوڑ کر تم اپنا گاؤں چھوڑ کر آئی ہو، وہ جادوگر تمہارے قدموں کے سامنے کھڑا ہے. دنیا اسی کو محمد کے نام سے یاد کرتی ہے، تو میں ہی ہوں. وہ کون ہے؟ میں ہی ہوں. بڑھیا نے کہا، محمد تم ہی ہو؟ اتنے اچھے، تب تو تمہارا جادو میرے اوپر بھی چل چکا. اب تم جو پیغام لے کر آئے ہو پیش کرو، اس کو پڑھ کر میں بھی تمہاری جماعت میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتی ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کس نے دیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ. چھوٹا بچہ ہے، غالباً اس کا نام سویب بن جلاس ہے. اپنے گھر پہ آیا، ماں کو دیکھا اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، جگہ جگہ سے بدن جھلکتا ہے. بیٹا ماں سے کہنے لگا، بیٹا ماں سے کہنے لگا، اماں آپ کا کپڑا پھٹ گیا ہے، چچا کے پاس جا کے کپڑے نہ مانگ لو. جاؤ بیٹے مانگ لو. لیکن چچا تو تمہارا ظالم ہے، وہ تو کچھ دیتا نہیں، کنجوس ہے. نہیں میں جاؤں اپنی ماں کی فریاد پیش کروں، شاید ہو سکتا ہے وہ مان جائے. سویب بن جلاس کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے پاس گیا، اماں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، بدن جگہ جگہ سے جھلکتا ہے، شرم و حیا آتی ہے. میں چھوٹا سا بچہ ہوں، کما سکتا نہیں ہوں، کپڑے کی درخواست کرتا ہوں. میری ماں کے سطر کو چھپانے کے واسطے کچھ تو دے دے. چچا نے گالیاں دے کے بھگایا، چل یہاں سے، تم لوگوں کی عادت اسی طرح کی ہے، مانگتے پھرتے رہتے. اللہ. بچہ مایوس لوٹ رہا تھا، راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا تیری ماں کی فریاد تیرے چچا نے پوری نہیں کی، صحن حرم میں چلا جا، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا دھرم دوسرا ہے. ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا کبھی خالی نہیں جاتا، جھولی بھر بھر کے بھیجتے ہیں. دامن پھیلانا ہمارا کام ہے، بھرنا ان کا کام. چلا جا مراد پوری ہو جائے گی، لیکن دھرم دوسرا ہے، وہ مسلمان. بچے نے آ کے اپنی اماں سے کہا، اماں چچا نے تو مایوس کر دیا، ایک آدمی نے ایسا مشورہ دیا، کیا میں نہ جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں مانگ کے لاؤں؟ میں 12-13 سال کا بچہ ہو چکا ہوں، جا سکتا ہوں؟ اماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے جاؤ،
لیکن سنا ہے کہ محمد کے پاس جو جاتا ہے وہ اس کا دھرم قبول کر لیتا ہے. تو اپنے دھرم میں مضبوطی سے قائم رہنا، تو ہرگز محمد کے دھرم کو نہ قبول کرنا، ان کے مذہب کو نہ ماننا، ان کا کلمہ نہ پڑھنا، مسلمان نہ ہو جانا. جا کپڑا مانگ کے لے کے آنا. بچہ کہنے لگا میں بھی کچھ عقل والا ہوں، اتنی آسانی سے کسی کا دھرم نہیں قبول کرتا. آیا صحن حرم میں آ کر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قریب ہو گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور اس وقت پوچھا بیٹے کیسے آنا ہوا. کہنے لگا ایک بات پہلے سن لیجیے، آپ کا مذہب میں قبول نہیں کروں گا، آپ کا مذہب، آپ کا دین، آپ کا دھرم نہیں قبول کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹے وہ سب بعد میں بات کرنا، آپ کس کام کے لیے آئے ہیں وہ تو پیش کرو. کہنے لگے میری ماں کو سطر جھلک رہی ہے، بدن جھلک رہا ہے، جگہ جگہ سے پھٹ گیا کپڑا، کپڑے کی محتاجی ہے، ایک جوڑا کپڑا نہیں ہے. اگر آپ میرے اوپر کرم فرمائے رحمت کی چادر مجھے اتار کر دیے تو میں اپنی ماں کے صدر کو چھپا دوں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے بدن سے اتارا اور اپنی رحمت کی چادر بچے کے کندھے پہ ڈال دیا اور کہا لے جا کر اپنی ماں کے صدر کو چھپا دو. اس کے بدن کو ڈھانپ بچہ خوشی خوشی دیا اور سیدھا چلا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ تو میرے مذہب کو قبول نہیں کرتا تجھے کہیں کو چادر دینا. آج تو بھیک بھی دینا ہو تو پہچان کے دیتا ہے، ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ رشتہ دار ہے کہ پٹھان ہے کہ سیکھ ہے. میرے نبی نے یہ طریقہ کیا نہیں سکھایا. آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنی نماز پڑھی اور بازو والا کتنی نماز پڑھا کتنی نماز نہیں پڑھا. ہاں اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ پڑوسی والا بھوکا تھا یا ننگا تھا، وہ ہندو ہے مسلم ہے، اس کے بارے میں نہیں سوال ہوگا. یہ پوچھا جائے گا کہ کیسے بھوکا سو گیا اور تو پیٹ بھر کر ورائٹی کے کھا رہا تھا، ایک پلیٹ بھر کر اس بازو گھر میں نہیں بھیج دیا. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. بچہ چادر لے کر اپنی ماں کے پاس آیا، خوش ماں کی چادر کو ڈھانپا، بدن کو ڈھانپ دیا. اے ماں پہن لے. ماں نے چادر کھول لیا. کہا بیٹا کس نے چادر دی؟ فرمایا یہ رحمت کی چادر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم تشریف فرما تھے انہوں نے دیا ہے، لو اس سے اپنی صدر کو ڈھانپ لو. بیٹے ان کا دھرم تو نہیں قبول کر لیا تم نے؟ نہیں ماں میں پہلے ہی بول دیا تھا ان سے آپ کا دھرم نہیں قبول کروں گا اور اس کے بغیر آپ کو دینا ہو تو دے ڈالو. انہوں نے اٹھا کے دے دیا اور اس کے بعد میں لے کے چلا. اماں نے کہا بیٹا اب تک تو قبول نہیں کیا لیکن ایک بات یاد رکھ، جس رحمت کی چادر میں اوڑھ کے بیٹھی ہوں وہ چادر یہ کہتی ہے کہ اس کے لائے بھی مذہب اور دھرم اور دین کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہوں، تو بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان. اخلاق عظیمہ سے دین پھیلتا ہے. کسے پھیلتا ہے؟ اخلاق عظیمہ سے. اس کے بغیر نہیں پھیلتا. آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی حکومت سے دین کو پھیلا نہیں پھیلا، نہیں، اخلاق سے پھیلا. جب تک آپ کا دل و دماغ صاف نہیں ہو جائے گا، اس میں اخلاق عظیمہ نہیں آ جائیں گے، ایک مذہب ایک دین ایک دھرم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہیں، اسی سے آئے. ماشاء اللہ آج دیکھ رہا ہوں میں چمچم چمک رہی ہے مسجد کی آپ نے صفائی کر لیا، گولڈ کلر لگا دیا، لیکن دل میں بھی کچھ گولڈ کلر آیا کہ نہیں آیا؟ سامنے رمضان ہے، سمجھیں، ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، بس 2 ہی دن 3 دن اور باقی رہ گیا. اگر آپ نے اپنے دلوں کو صاف کر کے صحیح طور پر اپنے کو اخلاق عظیمہ سے، اخلاق فاضلہ سے، اخلاق کریمانہ سے، اخلاق عالیہ سے اپنے کو نہیں سجایا ہے تو آیا ہوا رمضان آئے گا، گزر جائے گا، مسجد تو چمک جائے گی، آپ نہیں چمکے. جس طرح رمضان کے لیے آپ نے ساری تیاریاں کی ہیں، بٹانے بھی آ گئے، بریانی بھی آ گئے، گنجی کا بھی بندوبست ہو گیا، بریانی اور پلاؤ کا بھی بندوبست ہو گیا، اور عید کے لیے کپڑے بھی سلائے جا رہے ہیں، سارے بندوبست ہو چکے ہیں، لیکن اپنے دل کا بھی، دماغ کا بندوبست نہیں، اس کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. رمضان کی تیاری کریں نا، شعبان کا مہینہ کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے شروع کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان.
رجب میں میرے لیے برکت نازل فرما اور میری عمر میں اتنی برکت نازل فرما کہ میں رمضان کے ماہ مبارک کو پا لوں. اب پا رہے نہیں پا رہے؟ پا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ اس کی تیاری 2-3 دن جو باقی رہ گئے ہیں اس کے لیے کر لو تلاوت. اور میں نے کہا تھا نا شعبان کے مہینے میں جو 700 مرتبہ درود شریف پڑھے گا. کتنا؟ 2-3 دن اور باقی رہ گئے ہیں. 700 مرتبہ درود شریف پڑھے گا. آپ کی آخری حیات تک کا فرشتہ آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک دن جو باقی رہ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی اس کی قدر دانی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کو پیدا کرنے کی اور صاف حسنہ کو اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر دعوانا